بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر. آج ہے جناب 14 فروری اور پاکستان کے تازہ ترین حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر موعد پیرزادہ صاحب امریکہ سے اور جناب فخر الرحمان صاحب. دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے ماسٹرز ہیں اور امریکہ کے حالات و واقعات کا بھی پوچھیں گے کہ وہاں پہ کیا پلز ہے، اور فخر الرحمان صاحب سے پوچھیں گے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے گرد و نواح میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ کروشل ٹائم ہے اس وقت. عمران خان صاحب کی ایک ایسی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے اور اس میں مجرمانہ غفلت بھی ثابت ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کا حکم بھی آ چکا ہے لیکن تحریری حکم ابھی تک جاری نہیں ہوا. مختلف افواہیں آج سارا دن کل سے لے کے اب تک جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ دھرنے ہو رہے ہیں، سڑکیں بلاک ہیں، احتجاج ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا سے جو زمینی راستے ہیں وہ کم و بیش تمام کے تمام بلاک ہیں. اور اسی طریقے سے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا ہے. پارلیمنٹ لاجز کو بند کر دیا گیا، پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کو تالہ بندی کر دی گئی، خیبر پختونخوا ہاؤس میں تالہ بندی کر دی گئی. ہر جگہ احتجاج اور دھرنے چل رہے ہیں. اور جبکہ متحدہ اپوزیشن تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم چلیں گے فخر الرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد کا اور راولپنڈی کے ذرا حالات و واقعات بتائیں تو پھر آگے بات کو بڑھائیں گے. جی فخر بھائی. جی شکریہ. سب سے پہلے موعد صاحب کو سلام. بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ میں آج ان کے ساتھ بھی پروگرام کر رہا ہوں. تو وعلیکم السلام. جی تو اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب کی بیماری سے ریلیٹڈ، ان کی آنکھ سے ریلیٹڈ جو معاملہ ہے، اس میں جو اس وقت سب سے اہم چیز جو مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کسی فیملی ممبر کو عمران خان سے ابھی تک نہیں ملوایا گیا. سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا تھا کہ ان کی بیٹوں سے ٹیلی فون پہ بات کروائی جائے. اس حوالے سے ابھی تک ہمارے سامنے کوئی کنکریٹ انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ سلمان صفدر جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور کورٹ آف دی فرینڈ آف دی کورٹ بھی تھے، تو ان کو لوپ میں رکھنے کا بھی کہا گیا تھا. لیکن ابھی ایک پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو کولونین سسٹم ہے نا، اس کے تحت وہ سپریم کورٹ کے آرڈر، ریٹن آرڈر، اور پھر وہ بھی اٹیسٹڈ کاپی جب لوگوں کے پاس ہوتی ہے، تو اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے پاس سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جائے گا تو مے بی عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ ٹیلی فون کا ایکسیس دیا جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سابق سپرنٹینڈنٹ جیل تھے عبدالغفور، ان کو 15 یا 16 جنوری کو تبدیل کر دیا گیا تھا. ایک ایسا شخص جو ہائی کورٹ کے فیصلوں کو اور ہائی کورٹ کے حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا تھا، اور لوگ یعنی کے پی کے وزیر اعلیٰ 10-12 مرتبہ گئے ہیں اور ان آرڈرز کو، عدالتی آرڈرز کو دکھانے کے باوجود عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. تو اب جو ایکچوئل پکچر ہے وہ ابھی بھی مسنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رپورٹ جو سلمان صفدر صاحب بطور عدالتی معاون لے کر آئے ہیں، اور دوسری جو کہ عمران خان کی فیملی، یعنی کہ ان کی تینوں بہنوں میں سے کوئی اندر چلا جائے اور وہ عمران خان سے کو دیکھ کر ان سے بات چیت کر کے کیا چیز لے کر آتے ہیں. آپ نے میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ڈاکٹر فضل، طارق فضل، جو اسلام آباد سے فارم 47 کے ایم ہیں، جو فیڈرل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس بھی ہیں، انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی اور میڈیا ٹاک میں انہوں نے یہ کنٹراڈکشن جاری کر دی کہ جی عمران خان صاحب کی جو بیماری کا معاملہ تھا وہ اکتوبر سے نہیں، وہ جنوری سے آیا جب ہمارے پاس کمپلیٹ آئی. اب یو سی کہ یہ جو سپریم کورٹ نے اس یہ کس نے کہہ دیا، یہ سٹیٹمنٹ کس نے ایشو کر دی؟ سوری، یہ وفاقی وزیر ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ٹھیک، طارق فضل چودھری. تو اب یہ
ایک معاملہ جو سپریم کورٹ کے سامنے آیا وہ اکتوبر سے ہے، جس میں اسٹیٹمنٹ ایٹریبیوٹیڈ ہے وہ عمران خان صاحب کو ایٹریبیوٹیڈ ہے. سلمان صفدر کیونکہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، تو اس لیے شاید ان کو رکھا گیا تھا کہ وہ جو بات اپنے مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو کہ عمران خان سے ایٹریبیوٹیبل نہیں ہوگی، تو شاید اس کی کریڈیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیے ان کو بھیجا گیا تھا. لیکن اب گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک کوشچن مارک کھڑا کر دیا. اگر گورنمنٹ کو اس بات پہ کوئی اعتراض تھا تو اٹارنی جنرل کورٹ پہ موجود تھے. وہ انہوں نے جب سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے جب یہ آرڈر کر رہے تھے تو وہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر سکتے تھے، لیکن سم ویئر ان کو بعد میں اندازہ ہوا. فخر اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملے کی سنگینی کا علم ہو چکا ہے، اور قانونی طور پہ یہ جو قواعد و ضوابط ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس وقت عمران خان مریم نواز صاحبہ کی قید میں ہے، پنجاب حکومت کی. جیل خانہ جات کی وزارت پنجاب کی ہوم ڈپارٹمنٹ، پنجاب کی ہوم منسٹری مریم صاحبہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور جیل خانہ جات کو بھی وہ کنٹرول کر رہی ہیں. وہ ایک دوسری ہے کہ اصل میں آصم منیر صاحب کر رہے ہیں، لیکن جب آئے گا نا ضابطے کی بات اور عدالتوں میں بحث مباحثہ، نون لیگ کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے. اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب شریف فیملی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اب وہ اس چیز کو کور کر رہے ہیں کہ نہیں یہ پرانا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو تازہ مسئلہ ہے، یہ اکتوبر سے مسئلہ نہیں ہے جب سے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. لیکن ایک چیز تو سمجھائے نا کہ صابر بھائی، یہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ بہت اپنی انڈیپینڈنٹ ول تو نہیں رکھتے. سپریم کورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کی عاصم منیر صاحب کی ٹیم کے کنٹرول میں ہی ہے. تو انہوں نے جب بیرسٹر سلمان صفدر کو بھیجا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو اجازت ملی ہے، تو انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر کو بھیجا ہے. یہ کہنا کہ یحییٰ آفریدی نے ذاتی طور پہ کوئی اتنا بولڈ انیشیٹو لے لیا ہے وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک، تو اب اس کے بعد میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بنا؟ یہ اگر فاخر صاحب ہمیں بتا سکیں کہ سلمان صفدر تو ایک وکیل ہیں، وہ تو ایک کچھ فیکٹس ہی دیکھ کے بتا سکتے ہیں نا، نیکڈ آئی ایگزامینیشن کر سکتے تھے. اصل میں جو چیز ہے کہ بھئی عمران خان کو کلاٹس اگر بنے ہیں، کیوں بنے ہیں، اس کی صورتحال ایسی کیوں ہو گئی ہے، عمران خان کی بلڈ ویسلز کی کیا صورتحال ہے، وہاں پہ کیا لپڈ پروفائل اس کی کیا ہے، ایتھیروسکلیروسس اس کو ہے، اس کی ہارٹ کی کیا کنڈیشن ہے، اس کی برین کی کیا کنڈیشن ہے، اس کی کڈنی کی کیا کنڈیشن ہے. یہ تو اتنے دن ہو گئے میں بحث کرتے، ابھی تک کیا فخر صاحب آپ گراؤنڈ کے اوپر ہیں؟ کیا کوئی ایسا میڈیکل بورڈ بنا ہے جس میں آزاد انڈیپینڈنٹ ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز ہوں، جیسے شفا ہاسپٹل ہے، آغا خان ہاسپٹل ہے، شوکت خانم ہاسپٹل ہے، جو پرائیویٹ کیئر ہاسپٹلز ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا میڈیکل بورڈ بنا ہے ابھی تک؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں بنا. اور ابھی تو یہ اس وقت جی ابھی تک نہیں بنا. اور میں جیسے بتا رہا تھا کہ ابھی تو اس وقت جب میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں تو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید رات کو شفا جو شفا ہاسپٹل ہے اس کے کوئی آئی اسپیشلسٹ جو ہیں ان کی ایک ٹیم اور کچھ دیگر جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ایک ٹیم بنا کر جو ہے وہ اڈیالہ جیل جائے اور وہ جا کر معائنہ کریں. تو لیکن آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کی طرف سے مسلسل یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ الشفا انٹرنیشنل جو کہ I-8 میں ہیں وہاں پر ان کو شفٹ کیا جائے. وہ جو آئی ہاسپٹل جو راولپنڈی میں ہے اور وہاں پہ جو انچارج ہیں وہاں پہ وہ کوئی میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں، وہ انچارج ہیں وہاں کے، اور وہ اوبویسلی حکومت کے ہی کنٹرول میں ہیں. تو اس وقت سچویشن کلیئر نہیں ہے کہ آیا ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ جیل جا چکی ہے یا ان کو ہاسپٹل لانے کا فیصلہ ہوا ہے. یہ جو ڈاکٹر طارق فضل کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، انہوں نے آج ایک اور بڑی اہم بات کی جو میں نے نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ جو ڈاکٹرز کی جو اوپینین ہوگی، یعنی کہ اگر ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بن جاتا ہے اور وہ جا کے عمران خان صاحب کا معائنہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر ٹیسٹ کے بعد وہ کوئی اپنی ایک کنسیڈرڈ اوپینین دیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چیف جسٹس صاحب دیکھیں گے اس کو. تو اس سے ایک انڈیکیشن ایسا
یہ تو وقت ضائع کرنے کی بات ہے. اگر ایک بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹرز بھی ہوں گے اڈیالہ جیل میں جا کے ایک ایسے شخص کا جہاں آپ کو اکوپمنٹ چاہیے سوفیسٹیکیٹڈ, کیا معائنہ کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اگر بلڈ کلوٹ, اگر یہ ساری کہانی جو اب تک ہم نے سنی ہے یہ صحیح ہے کہ بلڈ ویسلز میں کلوٹ آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ریٹنا کے وینس اوکلوژن ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہیں سے کلوٹ بن رہے ہیں. کلوٹ بننے کا مطلب ہے کہ ان کی بلڈ ویسلز میں انفلیمیشن ہے, جس طرح سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, یہ اسٹروک ہوتی ہے, کہ بلڈ کلوٹ کہیں سے آتا ہے, وہ ٹانگ سے آتا ہے, وہ کہیں سے آتا ہے جسم سے, اور وہ آپ کے برین کی چھوٹی چھوٹی جو ویسلز ہوتی ہیں ان کو بلاک کر دیتا ہے, جس کو پھر آپ اسٹروک کہتے ہیں, یا وہ اسے کہتے ہیں ہارٹ کی کسی دل کی شریان کو بند کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا مائیکارڈل انفیکشن ہوتی. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیل حکام اور جنرل عاصم منیر کی ٹیم یہ انتظارات کو پڑھا ہے. جب کسی کو سی آر وی او ہوتا ہے تو ان کے اندر جو پرسنٹیج ہے بیس پاپولیشن کے مقابلے میں ہارٹ اٹیک کی, اسٹروک کی, وہ بہت بڑھ جاتی ہے, اور اگلے چند دنوں یا ہفتوں کے اندر اندر ان کو اس قسم کے اٹیکس بھی ہوتے ہیں. کیونکہ وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شریانوں میں بلڈ ویسلز میں کہیں پرابلم ہے اور بلڈ کلوٹ رہے ہیں. تو اب یہاں تو یہ وقت ضائع کر رہے ہیں, اسے کہتے ہیں ٹیکنیکلٹیز میں, کہ دنیا میں کہاں ہوگا اس قسم کا. ٹھیک ہے, پاکستان ایک بہت ظالم قسم کی جگہ ہے, ہم نے آج کل اپنا صحیح چہرہ پہلے پہچانا ہی نہیں, پہلی دفعہ ہمیں اپنی اصل چہرہ نظر آ رہا ہے. یہ وقت تو ہے آپ اس کو ہاسپٹل شفٹ کریں عمران خان کو. یہ اس سے کس قسم کی سیاست اور پروسیجر کر رہے ہیں؟ ہاسپٹل شفٹ کریں ان کو, کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں سی ایم ایچ میں. یہ فوج کا تھوڑا نہیں مطلب, فوج کے بھی ڈاکٹر ہوں گے, دیکھیں گے تو صحیح, وہ ڈاکٹروں تک ہی نہیں پہنچنے دے رہے عمران خان. جی دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک ہمارے سامنے جو صورتحال آئی ہے وہ یہ کہ جب لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب کو پمس لے جانے کی بات تھی تو اس وقت بھی کوئی سرکاری سٹیٹمنٹ پہلے نہیں آئی تھی. اس وقت بھی ایک رپورٹر ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں وہ, اسد اللہ خان صاحب, انہوں نے یہ خبر دی تھی, اور پھر اس کے بعد ایک حکومتی وزیر نے اس کی تردید کی تھی, اور پھر اس کے بعد ایک نے اس کی تصدیق کی تھی کہ جی ہاں ان کو لے جایا گیا. کب لے جایا گیا جی؟ وہ ہفتے اور اتوار کی رات تھی, اور ان کا وہ کیا, اور یہ فلانے ڈاکٹر. اس میں تو فخر دیکھیں, اس میں تو سارے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں, کیونکہ ایک میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں, آپ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت عمران خان کی کنڈیشن خراب ہوئی اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی عمران خان صاحب نے حامی بھری کہ ان کو ہاسپٹل لے جایا جائے, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پھر اس وقت آپ کو سپریم کورٹ میں معاملہ جو تھا کیوں نہیں آیا, اور اس وقت آپ نے کیوں نہیں سپریم کورٹ کو ایکٹیویٹ کیا؟ اگر حکومت کی اتنی ہی نیک نیتی تھی تو اس وقت وہ سپریم کورٹ کو خود ہی وہ کر سکتی تھی, تاکہ چیزوں کو جو ہے نا وہ ہم دیکھتے. ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ڈاکٹر صاحب نے سوال اٹھایا نا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ, اور اطلاع بھی یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان کے بارے میں جتنے بھی فیصلے ہیں وہ عاصم منیر صاحب کرتے ہیں 100%, اور ان کی طبیعت خراب ہوئی, اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اکتوبر نومبر سے یہ بالکل ہوئی, اور بار بار جو فائل ہے اپروول کی, وہ وربل کہہ لیں, جو بھی پروسیجر ہے وہ اوپر تک گئی اور ہر بار ڈکلائن ہوتی گئی, اور اس دوران کہا گیا کہ آپ ٹریٹمنٹ کروائیں جیل سے ہی. اب جیل میں انہوں نے ڈراپس دے دیے, اب 3 مہینے تک وہ ڈراپس استعمال ہوتے رہے. کل ہماری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی یو کے میں, وہ کہتے ہیں یہ ڈراپس جو ہیں, جو بیماری عمران خان صاحب کو ہے, جو مسئلہ ان کو درپیش, اس میں ڈراپس نہیں ہوتے, اس میں انجیکشن ہوتے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ایک دن میکسیمم آپ 48 گھنٹے کا ڈیلے کر سکتے ہیں, میکسیمم, اس سے زیادہ کا رسک نہیں لے سکتے. اور جب یہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو ہر 4 ویکس کے بعد ایک انجیکشن ہے, اور اب تک وہ پورے کا پورا سائیکل مکمل ہو جانا چاہیے تھا 5 انجیکشنز کا. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ڈراپس, وہ کہتے ہیں ڈراپس بھی اللیجڈلی انہوں نے کہا کہ یہ کیا گیا, لنگر آن کیا گیا, اور اس کو ڈال دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لگے رہے. عمران خان صاحب نے مینشن کیا ہے, وہ تو صابر انہوں نے کبھی ان کو, چونکہ اوپر سے دیکھیے کرنل کا بھی قصور نہیں نا, کرنل تو خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا. نہیں, کرنل صاحب کا بالکل قصور نہیں. میں آپ کو اگلی بات جو بتاتا ہوں نا, کیونکہ آپ کہتے ہیں نا سپریم کورٹ میں اب معاملہ کیوں آیا, یہ آیا ہے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے.
جب چیزیں اس نہج تک پہنچ گئیں، کیونکہ ایک یہ بھی دیکھیں نا کہ عاصم منیر صاحب بھی تو یہ سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تھا ان کا کہ پتہ نہیں یہ کہانی نہ بنا رہے ہوں کہ جی تکلیف ہو رہی. لیکن جب بالکل معاملہ اینڈ تک پہنچ گیا، جب عمران خان نے یہ اس رپورٹ میں لکھا ہے، جب عمران خان نے کہا کہ میں نے بتایا میرا ویژن ختم ہو گیا، تب ان کو پیمز ہاسپٹل لے جائے. اس سے پہلے ڈاکٹر عارف کو مجبور کیا جاتا رہا کہ آپ جیل میں علاج کریں. انہوں نے کہا کہ جی جیل میں ممکن نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور ڈیمیج ہو جائے، کیونکہ اس میں تو رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. پھر ان کو ایمرجنسی میں پیمز لے جایا گیا، اور جب وہاں سے بات نکل آئی، جو ظاہر ہے، میں آپ کو ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ سارے ظالم نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا تھا جس نے کہا کہ یہ ایک بندے کی ضد کی وجہ سے سارے کا سارا ادارہ اور سارے کا سارا سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ خبر لیک ہوئی، اور اس کے بعد پھر جناب بادشاہ سلامت کو ذرا تھوڑا سا کرنے کے لیے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا، کوئی نہ کوئی وایا میڈیا نکالیں اور اس چیز کو جو ڈیمیج ہو گیا سو ہو گیا، اس کو ریکور کیسے کرنا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہوا ہے. چلیں میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت چونکہ فخر آپ گراؤنڈ پہ ہیں، صابر برطانیہ میں، میں امریکہ میں ہوں، اس کا رد عمل کیا ہوا ہے؟ میں بعض سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی بہت سی سڑکیں بند ہیں، زمینی راستے جیسے کہ صابر نے کا ختم، وہاں پہ کیا پریشر ہے؟ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان میں ہمیں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے سڑکوں کے اوپر؟ اچھا دیکھیں، اس وقت جو صحیح رد عمل ہے وہ تو ہمیں KPK سے نظر آ رہا ہے. مختلف جو موٹر وے ہے، سوابی انٹرچینج اور پشاور راولپنڈی موٹر وے، اور پھر بلوچستان، یہاں پہ جو مین راستے جو ہیں وہ لوگوں نے بند کر دیے ہیں. اور وہ چکترا بھی بند ہے، مالاکنڈ کا پوائنٹ ہے، اس طرح سوابی ہے، مالاکنڈ کا پوائنٹ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ایک DPO نے وہاں پر کچھ لاٹھی چارج وغیرہ یا ان کو راستے کھولنے کی کوشش کی تھی، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے KPK کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے. اب دیکھیں، ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو KPK سے ریئیکشن آ رہا ہے، اس میں سہیل افریدی صاحب جو باتیں کر رہے تھے جلسوں میں یا اس میں، تو وہ اب ان کے اوپر بہت پریشر آ گیا. وہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں، KPK ہاؤس میں ہیں. آج انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو پولیس نے KPK ہاؤس کے باہر ہی ناکے لگا دیے تھے، اور بڑی فورس وہاں پہ تھی، وہ نہیں جا سکے. وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کے لیے جانا چاہ رہے تھے. پھر پارلیمنٹ ہاؤس کا جو گیٹ ہے اس کو تالا لگا دیا گیا. تو جو سینیٹر یا MNAs اندر تھے ان کو باہر نہیں آنے دے رہے تھے، جو باہر تھے ان کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے. اسی طرح پارلیمنٹ لاجز کے جو گیٹ تھے وہاں پہ صرف PTI کے جو MNAs وغیرہ باہر آنا چاہ رہے تھے، تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس والوں کے ساتھ کافی گرما گرمی ہوئی، بلکہ ایک جگہ پہ فزیکلی جو ان کے MNA تھے PTI کے افریدی صاحب، ان کو پکڑا تو اس کے اوپر باقاعدہ ہاتھا پائی کا ٹائم آ گیا. جو شفیع جہاں ہیں ان کا گریبان سے ان کو پکڑ کے پولیس کو میں نے دیکھا کہ وہ ڈریگ کر کے ان کو لے گئی، اور پھر ان کے کپڑے جو تھے نا وہ پھٹے ہوئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا. لیکن پنجاب سے 2 MPs جو ہیں ان کی گرفتاری، ان کو سیکریٹریٹ لے جایا گیا. اور اسی طرح سے 2 ایک KPK کے اسمبلی کے ممبر ہیں اور ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کو بھی پولیس پکڑ کے تھانہ سیکریٹریٹ لے گئی اسلام آباد میں جو ہے. تو یہ اطلاعات ہیں. تو اس وقت دھرنا جو ہے دھرنا محمود خان اچکزئی نے کہا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان دھرنا دے گی پارلیمنٹ کے، وہ شروع ہو گیا. جی وہ شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیٹسٹ جو ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم دھمکیاں دینے والے لوگ نہیں، لیکن آپ کا یہی رویہ رہا تو 2-4 دن بعد پاکستان کا ہر چوک بند ہوگا، لوگ نکلیں گے اور پھر خطرناک بات چل پڑے گی. پھر ہمارے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ لوگوں کو سنبھالیں. پارلیمنٹ کی آزادی کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے.
یہ ان کا ٹویٹ ہے اب سے صرف 30 منٹ پہلے کا۔ جی بالکل، یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بیان دیا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کیونکہ ویکینڈ ہے اور لاہور میں بھی لوگ نکلے ہیں، لبرٹی مارکیٹ آئے ہیں، وکلا نے بھی وہاں پہ احتجاج کیا ہے، تو ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ ہے وہ انپریپیئرڈ نظر آئی، ان کی طرف سے کوئی اس طرح سے کوئی حکمت ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی ابھی تک۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا وہ کافی دکھی ہیں، اور یہ میرے خیال میں ود ان نیکسٹ، اگر دیکھیں نا جو احتجاج کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو فوری طور پہ ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور ان کا علاج شروع کیا جائے۔ اب اگر عمران خان کو آج رات کسی وقت ڈاکٹرز ان کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مومنٹم جو ہے نا اس میں شاید کمی آ جائے۔ لیکن ابھی یہ ڈیولپمنٹ پر ہے اس وقت، تو ہر طرف جو ہے نا وہ نیٹ سلو کر دیا گیا ہے، کے پی کے میں بھی اور اسلام آباد میں بھی کئی جگہ پہ۔ آپ اگر جیسے میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں تو یہ شاید ادھر سے بلو ایریا سے یا ڈی چوک سے یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس وقت ایک سچویشن ہے، ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب سے آج حکومت کے بھی لوگ ملے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کی اور یہ طارق فضل چودھری کی ملاقات کی خبریں آئی تھی، اور وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ جی جو نیا جیل اسلام آباد میں بن رہا ہے تو عمران خان صاحب کو شاید ادھر شفٹ کر دیا جائے۔ تو بات یہ کہنی تھی کہ جو ارجنسی ہم نے دیکھی سلمان صفدر صاحب کی جو رپورٹ تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، جو دیکھیں نا ایک چیز مطلب یہ تو ہے ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے کہتے رہے کہ جی آپ باہر چلے جائیں، ان کو یہ کہتے رہے کہ اچھا ہم آپ کو بنی گانا شفٹ کر دیتے ہیں، آپ خاموش رہیں گے، ان سے یہ تقاضے کیے جاتے رہے، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے۔ اب یہ میڈیکل ایمرجنسی ایک ایسی چیز ہے جس میں جو چیز اس وقت آئی اسپیشلسٹ بتا رہے ہیں، تو ان میں تو ایک اوپینین یہ بھی سامنے آیا ہے کہ کہیں ان کو سلو پوائزنگ تو نہیں کیا گیا ہے، کہیں جو کہ وہ ایک بیکٹیریا کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کے پانی میں بیکٹیریا کے شامل ہونے کا اور اس سے پھر جو آفٹر افیکٹس آتے ہیں۔ تو اب یہ سلو پوائزنگ ایک ایسا پروسیس ہے کہ یہ ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے کوئی ہارٹ اٹیک کی شکل میں، کیونکہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جو تھے آصف نواز جنجوعہ، ان کی وائف نے جب ان کا بال کا ٹیسٹ کروایا تھا تو اس میں سائنائڈ کے سمٹمز آئے تھے۔ اسی طرح سے ہاں جی سوری سائنائڈ کہہ رہا ہوں، آرسینک۔ تو اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے تھے تو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پاکستان کی عدالتی جورسڈکشن سے کیسے ایک بندے کو نکال سکتے ہیں، لیکن وہ پھر ہائی کورٹ سے آپ نے دیکھا 50 روپے کا اسٹامپ ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب کی جو بیماری ہے اس کے اوپر جتنی کنسرن اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو اس وقت آ رہی ہے، تو اس کا بھی ایک نفسیاتی وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے بشرا بی بی کے حوالے سے جو ان کی سسٹر ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سیاست چھوڑیں ابھی، اور اپنی جو آنکھ ہے یا ان کی جو جان اس وقت خطرے میں ہے تو اس کو بچانے کے لیے وہ اگر ملک سے باہر بھی جانا چاہے تو وہ ان کو کنونس کر لیں۔ دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے نا آپ کو کیا ان کو جنرل عاصم منیر عمران خان کو پاکستان سے باہر جانے دیں گے؟ یہ تو اصل سوال تو یہ لوگ تو بار بار اس کو ایسے فریز کرتے ہیں، عمران خان ہی ہے جو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں جانا، عاصم منیر کیوں جانے دیں گے عمران خان کو پاکستان سے باہر؟ نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی یہ باتیں جو ہے نا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر عمران خان کو جو ہے نا باہر نہیں جانے دیں گے، کیونکہ لیکن یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ عمران خان دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایڈ کر لیں، ایک اور بات ہے کہ
میرے پاس جو ہلکی پھلکی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ آصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر لے جائیں لیکن اپنی گارنٹی پہ یہ باہر بیٹھ کر حکومت کو ڈی سٹیبل نہیں کریں گے. شاید اسی لیے طیب اردوان کا جو آیا تھا خبر لیک ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے تھی, اور عمران خان صاحب نے ایسی کسی بھی گارنٹی دینے سے معذرت کی ہے. نہیں دیکھیں, میں تو جو عمران خان صاحب جب سے اندر ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ محب وطن ہیں, وہ ملک سے وفادار ہیں, اپنی عوام کے ساتھ وفادار ہیں, وہ آنےسٹ ہیں, سچے پاکستانی ہیں. تو یہ نہ وہ کرپشن ان پہ کوئی ثابت ہو سکی, اور اس لیے ان کا سب سے بڑا کرائم یہ ہے. تو اسی لیے تو وہ بیہائنڈ دی جیل ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, اور موئی صاحب بہتر جانتے ہیں, he has been at the helm of affairs, کہ یہ وہ ایک سسٹم ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے یا تو آپ یس سر بنے یا پھر آپ او ایس ڈی بنے. تو اس لیے یہاں پر تو یہی چیز چل رہی ہے. اب عمران خان, اب دیکھیں جیسے میں ٹرکی میں نے 7 سال گزارے ہیں, تو اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ میں پلے بڑے ہوں, ہوش سنبھالا ہو, اور اوپر سے آپ اگر مارشل ریس بھی ہوں, تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی ہوتی ہیں. اب عمران خان پاکستان کے وہ شہری ہیں جو کہ ایک طرف سپورٹس میں اور دوسری طرف جب پولیٹکس میں آئے تو وہ ہی ایکسلڈ in all the fields. تو اب ان کو دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ ان کے ساری عدم اعتماد کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت ملٹری کے بڑے قریبی سورسز سے جب میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ there should be no one who should be larger than the institution. یعنی اگر کوئی سیاسی شخصیت جو ہے نا وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی ہو جائے, یعنی ان کا یہ ہے کہ محور جو ہے نا, سینٹر آف گریویٹی جو ہے نا پوری قوم کی, وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. راولپنڈی کی طرف نہیں, اس میں صرف میں فخر بھائی ان کا صرف یہ ہے کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی کسی اور کی طرف مت دیکھے. یہ ہمارے سپہ سالار کا مسئلہ ہے, اور بہت کم آئے ہیں جو کہ اپنا کام کر کے چلے گئے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ان پہ کبھی کسی نے تنقید نہیں کی, سب ان کی عزت کرتے ہیں, اور جن کے دماغ میں یہ خناس ہوتا ہے یہ سب کے نہیں ہیں, بہت اچھے ہمارے گزرے ہیں, بہت کم لوگوں کے اندر یہ ہے. اور یہ جو آتا ہے نا کہ جی بس میرے علاوہ کوئی نہیں, تو یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کا مسئلہ ہے. اس لیے ڈاکٹر عبد القدیر خان, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, محترمہ فاطمہ جناح, قائد اعظم محمد علی جناح, ذوالفقار علی بھٹو, اور نواز شریف صاحب, اور اب عمران خان صاحب. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ, خارجہ پالیسی کو ہم دیکھیں گے, امریکہ کو ہم ڈیل کریں گے, رشیا کو ہم ڈیل کریں گے, چائنا کو ہم ڈیل کریں گے, افغانستان کو ہم ڈیل کریں گے, دہلی کو ہم دیکھیں گے, ایران کو ہم دیکھیں گے, یورپ کو ہم دیکھیں گے, برطانیہ کو ہم دیکھیں گے. تو جب سب کچھ ہم دیکھیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے انٹرنل سیکورٹی کا مسئلہ. تو ہر پرائم منسٹر سے کیا کہا جاتا ہے, انٹیریئر منسٹر ہمارا ہوگا. پھر آ جاتی ہے اکانومی, وزیر خزانہ ہمارا ہوگا. تو اس کے بعد اگلی بات ہے بہت کم, انفارمیشن منسٹر ہمارا ہوگا. صاحب کیا یہ چیزیں اب کبھی تبدیل ہو سکیں گی؟ کیا پاکستان ایک نارمل کنٹری بن سکے گا؟ سوال تو یہ ہے. اب تو ہم اس وقت عمران خان کے دکھ میں ہی دیکھ رہے ہیں, کیا پاکستانی قوم کا کیا ہوگا؟ یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں اور جو 4 صوبے ہیں, یہ 5-6 جورسڈکشنز ہیں اس کی. کے پی کا کیا ہوگا؟ بلوچستان کا کیا ہوگا؟ بلوچستان کا کیا ہوگا؟ کوئی پاکستان میں نہیں سوچ رہا کہ بلوچستان کا کیا مطلب. ایسے ہی ہوگا, ایسے چلے گا, مار دھاڑ, قتل عام. اس میں یہی ہے کہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے بنگلہ دیش کی. وہاں پہ حسینہ واجد 15 سال انہوں نے کنٹرول کیا, طلبہ اٹھے کیونکہ انہوں نے سارا کچھ اسی طریقے سے بند کر دیا تھا. آرمی چیف اپنا, انٹیلیجنس چیف اپنا,
کمشنر اپنا, چیف جسٹس اپنا, مکمل کنٹرول, اور ایک انہوں نے پیرلل ایک جزا و سزا کا, فستائیت کا نظام بھی قائم کر دیا, اپنا ایک فورس بھی بنا لی, لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا, ماورائے عدالت قتل کیا جاتا تھا. وہ سب کچھ پاکستان میں وہ ہو رہا ہے. یہ کہتے تھے نا بنگلہ دیش ماڈل, ہم سمجھتے تھے کہ شاید بنگلہ دیش ماڈل کون سا لینا چاہ رہے ہیں, وہ حسینہ واجد نے کیا, اور اپوزیشن اندر تھی, خالدہ ضیاء, سب کو بند کر دیا. 80 85 سال کے لوگوں کو, رہنماؤں کو انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا, طلبہ اٹھے, اور طلبہ نے اٹھ کے پورے 8 دن لگے ہیں, 8 دن کے اندر اندر وہ سارے کا سارا ڈبو دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب گولی چلی تو گولی چلنے کے بعد لوگ سڑکوں سے نہیں ہٹے, اگلی گولی کے لیے وہ تیار تھے, وہ رہے, اور الٹیمیٹلی حسینہ واجد کو فرار ہونا پڑا. اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے خالدہ ضیاء باہر آئیں, پھر وہی چیف جسٹس, ان کے گریبان پکڑے گئے, چیف الیکشن کمشنر کے گریبان پکڑے گئے, اور وہی جلا وطن بیٹا واپس آیا, اور الیکشن بھی ہو گئے, اور 2/3 اکثریت سے وہ جیت گئے. ایسی کوئی چیز پاکستان میں ہو سکتی ہے؟ اچھا, میں آپ سے نا یہاں پہ ایک بات شاید ہم سے صرف نظر بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں, میں جہاں سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ دی, تو انہوں نے کیا دیکھا, کیا سمجھا, وہ چیز اس کی ڈیٹیل مسنگ ہے. انہوں نے یہ تو ضرور کہا عمران خان سے ایٹریبیوٹ کر کے کہ عمران خان نے کہا میری آنکھ بچائیں. تو بات یہ کہنے کی کہ آنکھ بچائیں یا جان بچائیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک جو میری ریزسٹنس ہے وہ قائم رہے گی. ابھی آپ تھوڑا سا ماحول ذرا دیکھیں کہ اس وقت جو ماحول بن رہا ہے نا, وہ کسی کی مکاری, کسی کی غداری اور کسی کی عیاری, یہ تینوں ایلیمنٹس جو ہے نا وہ بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی معاملہ ہے, غزہ میں فوج بھیجنے کا معاملہ بھی ہے, اور پاکستان کے اندر اس وقت بلوچستان میں جو ریسنٹ ٹیرر اٹیکس ہوئے اور KPK کی جو صورتحال ہے اس کے اندر, پلس اس وقت جس طرح سے عمران خان کی جو جس نیشنل میڈیا پہ عمران خان کا نام لینا منع ہے, جس نیشنل میڈیا پہ عمران خان کی ہر قسم کی خبر ممنوع ہے, اس کے اوپر وہاں پہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس کے اوپر باقاعدہ بیپرز, باقاعدہ پروگرامز, تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو فیکٹر ہے, اس کو بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ is someone trying to capitalize, کہ دیکھیں جی عمران خان جس کو ایپسٹائن فائل میں سب سے خطرناک ڈکلیئر کیا گیا ہے, جس کو ہم نے اس سارے پروسیس کے اندر ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے ہٹایا, الیکشن میں اس کا مینڈیٹ چرایا. تو میرا خیال میں عمران خان ایک ایسا انٹرنل اور ایکسٹرنل پولیٹیکل کارڈ بھی بن چکا ہے, جس کو جب کہیں پہ اپنی کمزوری دیکھتا ہے اس کو جو ہے نا استعمال کرنے کی بھی, ایکسپلائٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیملی ممبر کو کیا پھر ہمیں یہ بھی شک ہے کہ عمران خان کی بیماری شاید اس طرح سے ہے ہی نہیں جس طرح سے اسے پروجیکٹ کیا گیا ہے, خبریں نکالی گئی ہیں, بیکاز ظاہر ہے کہ جب تک علیمہ خان اور ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی, نہ کسی کریڈیبل ڈاکٹر کی ان سے ملاقات ہو سکی. لیکن ابھی تک تو کسی بھی ایسے شخص کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی جس کے بارے میں ہم پورے اطمینان سے یہ کہہ سکیں کہ وہ نظام کے انفلوئنس سے باہر ہے. یعنی وہ شوکت خانم کے ہاسپٹل سے نہیں ہوئی ہے, ڈاکٹر سے نہیں ہوئی ہے, ان کی ملاقات بہنوں سے نہیں ہوئی ہے, تو پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ٹھیک طرح سے کہ اصل صورتحال کیا ہے. دیکھیں نا, آپ نے جب تک پاکستانی پولیٹکس میں 2 پارٹیز تھی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, تو آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو ڈچ کرتی رہی. جب تھرڈ فورس سامنے آ گئی تو وہ تھرڈ فورس جو تھی وہ ان دونوں کے لیے مسئلہ بن گئی, اور اس تھرڈ فورس کی 2/3 میجورٹی 8 فروری کے الیکشنز میں نے ان کو فارم 47 بنا دیا, اور وہ فارم 45 کہاں 180 سیٹ, کہاں 17 سیٹیں. تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان
باہر آ جاتا ہے تو ہمارے لیے تو ہر جگہ سیاست ختم ہے, کیونکہ ہم معیشت میں ناکام, انٹرنیشنل فارن ریلیشنز میں ناکام ہو گئے, سرمایہ کاری نہیں لا سکے, کچھ نہیں لا سکے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو فیملی ان کی ہے بہنیں, ان کی اسٹیٹمنٹ اور جو عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں, وہ آپ دیکھیں عمران خان تو وہ ہیں جن پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, ان کو باقاعدہ گولیاں لگ چکی ہیں. وہ جب 2014 میں الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ اتنی اونچی جگہ سے بھی گرے تھے, اور اس وقت بھی وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے. وائی ایٹ دس ٹائم, اس وقت جو فیلڈ مارشل ہیں وہ جرمنی میں ہیں, اور جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت وہ بھی جرمنی کے دورے پہ انہوں نے جانا ہے, وہاں پہ ایک سیکورٹی کانفرنس ہے اس میں اٹینڈ کرنا ہے, اور پھر وہاں سے دونوں کا امریکہ جو بورڈ آف پیس کانفرنس ہو رہی ہے اس میں انہوں نے شرکت کرنی ہے. اور ابھی تک آفیشلی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی کہ پاکستان کی کتنی فوج غزہ میں جائے گی. ہم کمٹمنٹ تو کر چکے ہیں, کمٹمنٹ نہیں بلکہ ہم خود آفر کر چکے ہیں ایز پر مارکو روبیو اسٹیٹمنٹ کہ ہم نے آفر کی تھی. اب ناؤ ٹائم از ٹو ڈیلیور. تو اب جب آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, یہ بات آپ سامنے رکھیں کہ امریکہ نے پاکستان اسلام آباد میں سفیر متعین نہیں کیا, تعینات نہیں کیا ابھی تک, نہ ہی کوئی جو پاکستان کا موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے وزیر اعظم کو انہوں نے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی, اسٹیٹ انویٹیشن ان کو نہیں آئی, وہ خود ہی لابنگ کر کے وہاں پہنچے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد, میں انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ سم ویئر ان کی جو ایکچوئل سچویشن ہے, اگر سنسیریٹی ہے تو ان کی فیملی کو, ان کے ڈاکٹرز کو ایکسیس دینا ضروری ہے, اور وہ آ کر بتا دیں گے کہ کیا ہے. یہاں پہ دیکھیں لاسٹ ورڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنی جو بیماری ہے اس کے اوپر وہ پولیٹکس کو کیپیٹلائز نہیں کریں گے. وہ تو obviously انہوں نے ان سے ایٹریبیوٹڈ یہ تھا کہ جی جو رہنے کے لیے بیسک ایمینٹیز ہیں, فیسلٹیز ہیں, وہ مجھے دی جائے. He didn't ask for anything. لیکن میں having said this, میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ میں بہت کچھ سامنے آ بھی سکتا تھا, کیونکہ وہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں ایک, اور کرمنل لائر ہیں. تو ایک کرمنل لائر جو ہے وہ یہ چیزیں جج کر سکتا ہے کہ ان کا جو کلائنٹ ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے. انہوں نے اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ ارجنسی کتنی تھی. دیکھیں 15% لاس لکھا ہے, وائی ڈیڈنٹ دے رائٹ 80%, 85% لاس لکھ سکتے تھے. اب 15% رہ گئی ہے, جی 15% رہ گئی ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. اب دیٹ از ناٹ ایٹریبیوٹیڈ ٹو اینی ون, کوئی آئی اسپیشلسٹ کو ایٹریبیوٹیڈ نہیں ہے وہ. اور اگر عمران خان کے علاج کی, اب دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سوال اٹھا کہ جی وہ اسٹیٹ کسٹڈی میں ہے, عمران خان کی جان کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اسٹیٹ لائبلٹی ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی عمران خان کا جو معاملہ ہے جس طرح سے اس کو اوور شیڈو کر دیا, ایک دم سپریم کورٹ سے سارا معاملہ باہر آ گیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک بات, کیونکہ سلمان صفدر کی ملاقات رپورٹ کے بعد ان کی تفصیلی بات چیت تو ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ سے, سلمان اکرم راجہ صاحب سے, انہوں نے آف دا ریکارڈ چیزیں شیئر کر دی ہیں. اس کے بعد کل نورین نیازی صاحبہ اور ڈاکٹر عظما وہ اپیئر ہوئی ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اس ساری صورتحال انجم غفور انجم کچھ بھی نہیں ہے, جیل سپرنٹ کوئی کرنل ورنل کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز جنرل عاصم منیر کے پاس ہے. اور انہوں نے کل دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کہ اگر کچھ ہوا اور اگر کچھ ہو چکا ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف عاصم منیر صاحب ہے. لہٰذا میں یہ بات جو ہے نا کہ ان کو 3 مہینے تک, میں پھر کہوں گا کہ 3 مہینے تک یہ سلسلہ کھیل شروع ہوتا ہے نومبر سے, اور نومبر جب ان کے قید تنہائی شروع ہو گئی, ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ڈاکٹر معیز صاحب اور فخر بھائی,
کہ نواز شریف صاحب اپیئر ہوتے ہیں 26 نومبر کو, اور وہ نوٹیفکیشن رک جاتا ہے. وہ اپیئر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب عمران خان قومی مجرم ہے, اس کے ساتھ باقی لوگ تھے ان کو بھی لٹکایا جائے اور ان کو بھی سزا, وہ بھی قومی مجرم ہے. 7 دن تک نوٹیفکیشن رکا رہا. ان 7 دنوں میں کیا ہوا, اس کے بعد آپ ٹائم لائن دیکھ لیں, نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے اور وہ بھی عاصم منیر صاحب کو خود جانا پڑتا ہے شہباز شریف کے پاس, زرداری صاحب کے پاس, بغیر تاریخ کے وہ سمری جو ہے وہ میڈیا کو چلی جاتی ہے, پھر تاریخ لکھی جاتی ہے. اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی, مکمل جیل کے دروازے بند. 5 دسمبر کو نوٹیفکیشن ہوا ہے. پہنچنا کہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے پہنچنا ہے, میری ایک میٹنگ ہے. ابھی آخری بات ہے, اس کے بعد آپ چلے جائیں, ہم پروگرام کلوز کر رہے ہیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے, فخر بھائی اینڈ ڈاکٹر موید صاحب, پھر جنرل فیض کو سزا سنا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اگلے 10 دن کے اندر اندر عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ میں سزا. اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر 5 تاریخ کو جو پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہی کچھ ہو رہا ہے. عمران خان ملک دشمن, عمران خان اینٹی اسٹیٹ, عمران خان ذہنی مریض, عمران خان پاگل, دہشت گرد, جو کچھ بھی, وہ ساری چیزیں تو ہو گئیں. پھر آگے مزید ہم مائنیوٹلی چلے جائیں تو پھر ڈاکٹر موید کو سزا ہو گئی, مجھے سزا ہو گئی, اور شہزاد اکبر پہ حملہ ہو گیا, وجاہت سعید کو سزا ہو گئی, شاہین صبائی صاحب کو سزا ہو گئی. تو یہ چیزیں تو اسی تواتر سے چل رہی ہیں. عمران خان کی بیماری بگڑ گئی اور بہت زیادہ بگڑ گئی. ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ادروائز تو اگر کوئی ایسا نہ ہوتا تو عمران خان کے بیٹوں سے فون پہ بات کروا دیتے, ان کا ویزا ریفیوز ہو گیا. تو ان سے بڑا بلنڈر ہوا ہے. اس بڑے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, یہی عمران خان کے بیٹوں کا تانا دیا جاتا تھا کہ اپنے بیٹے باہر بھیجے ہوئے, ان کو نہیں بلاتے, جب وہ آنا چاہ رہے تھے تو ان کو ویزا نہیں دے رہے. یہی لوگ تھے جو کہتے تھے فتنہ کو, یہ فتنہ اس کو ختم کرنا چاہیے. میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کل میاں والی میں جب مریم نواز نے جا کے جلسہ کیا تو وہ ایک فاتحانہ قسم کا ایک جلسے کا وہ کر رہی تھی, کیونکہ میاں والی جو تھی وہ عمران خان کی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی بھی ہے, تو وہ ایک سمبولیکلی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جناب وہ ہے. اور پھر یہی جو تھی نا, کتنی جگہوں پہ یہ ڈیمانڈز کرتے رہے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ بیماری عمران خان صاحب کی بالکل وہ آئی ہے, یا تو اتنی خراب ہوگی کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان سے ایٹریبیوٹڈ کوئی اور چیز جو ہے نا وہ ایسی آ جائے سامنے جس سے وہ ہو جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو بہنوں کی اور بیٹوں کی اور ان کے ڈاکٹرز کی یا ان کے جو وکلا کی ملاقات نہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی بات جو ہے نا اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے. اور یہ دوسرا, میں اس چیز کو مطلب میں یہ آپ سے کہوں گا کہ جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو معاملات ہیں اس کے لیے تو نہیں کہیں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بٹ اینی ہاؤ عمران خان اندر ہے تب بھی خطرہ ہے. عمران خان کا باہر آنا جو ہے نا وہ تو اور بھی جو ہے نا بہت زیادہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. اور اسپیشلی ابھی اگر ڈاکٹرز کی رپورٹ آ جاتی ہے, اگر عمران خان کے ذاتی ڈاکٹرز کو نہیں شامل کرتے تو اس میں یہ بھی ایک بہت بڑی کرمنل نیگلیجنس ہوگی. اور میں کانسپریسی کہوں گا اس کو کہ ایسا کیا ہے کہ جو ڈاکٹر سے بھی چھپایا جا رہا ہے. بار بار وہ کہہ رہے ہیں اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو یہ بگ کوشچن مارک ہے. اور یہ وہ موید صاحب نے جانا ہے تو ٹائم دیکھ رہا ہوں, مجھے نکلنا ہے صاحب, مجھے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے سر, اس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.